مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں معاشرے میں ایک بہت ہی پھیلی ہوئی وبا کے بارے میں اور ایک بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی بیماری کے بارے سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ بیماری ہے نظر بد۔ نظر بد ایک بہت ہی مہلک ترین بیماری ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جادو اور جنات، ان دونوں بیماریوں کے مقابلے میں جو نظر بد کی بیماری ہے، یہ زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اب نظر لگتی کیسے ہے؟ عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نظر میں حسد ضروری ہے اور نظر میں کسی دوسرے کی نیت کا خراب ہونا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نیت نظر کے لیے حسد ضروری نہیں ہے۔ نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے، محبت کی بنیاد پر بھی لگتی ہے، اور یہاں تک کہ بسا اوقات نظر انسان کو اپنی بھی لگتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی چیز دل کو لگی، اچھی لگی، تو وہاں نظر کا خطرہ موجود ہے۔ اسی لیے سنت عمل ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں اچھی لگے تو دیکھتے ہی کہہ دو ماشاء اللہ۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی لگے تو اس پہ ماشاء اللہ کا جملہ کہہ دو، تو اللہ رب العزت کی ذات نظر بد سے حفاظت فرما دیتی ہے۔ اب ایک آدمی کو نظر لگی ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو نظر بد کا ایک بہت ہی مجرب ترین علاج اور بہت ہی مؤثر ترین علاج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس علاج سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اور امید ہے کہ جو بھی مسلمان یقین کی کیفیت کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ اس کو نفع ہوگا، چونکہ علاج میں سارے عمل سنت ہیں، اور سنت عمل کے نفع کے لیے یقین شرط اول ہے۔ اس لیے جو آدمی بھی اس سنت عمل کو کرے اس کے لیے یقین لازم ہے کہ وہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اس عمل کے ذریعے شفا نصیب فرمائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جس آدمی کو نظر لگی ہو، وہ خود یا کوئی دوسرا آدمی وہ ایک بالٹی پانی کی بھر لے اور اس بالٹی کے اندر باوضو ہو کر دونوں ہاتھ بالٹی میں ڈال لے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آخری چاروں کل، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھ کر اس دوران دونوں ہاتھ بالٹی میں پانی کے اندر ہونے چاہیے۔ ان کو درود شریف، سورۃ فاتحہ، چاروں قل اور آیت الکرسی اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر پھونک نہیں مارنی، بس پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس پانی کے ساتھ آدمی غسل کر لے۔ غسل کی مقدار یہ کہ اگر نظر کم ہے تو 7 مرتبہ، اگر گہری نظر لگی ہوئی ہے تو 21 دن تک یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس عمل کی برکت سے نظر کے اثرات کو ختم فرما دیں۔ اب اس میں جو درود شریف ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول ترین عبادت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور جو آخر میں قل شریف ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر کے سویا کرتے تھے، اور آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ ہر بد چیز سے حفاظت اللہ رب العزت کی ذات نے آیت الکرسی میں رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کے ساتھ اگر ہم نظر کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ پرانی سے پرانی نظر اور خطرناک سے خطرناک نظر اتر جائے گی۔ اب یہ کہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ آدمی خود کرے جس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ آدمی کسی عارضے کی وجہ سے یا ان صورتوں کو یاد نہ ہونے کی وجہ سے خود نہیں کر سکتا
تو کوئی دوسرا آدمی جو اچھی طریقے سے ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہو وہ بھی کر لے گا، تو اس غسل کے پانی کے ساتھ جو بھی غسل کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کو اس نظر بد سے محفوظ فرما دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ پانی پر پھونکنا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے غسل کرنے کے بعد وہ پانی گندی نالیوں میں جائے گا، تو اس پہ پھونکنے سے اجتناب کرنا ہوگا، صرف دونوں ہاتھوں کو ڈال کر اس بالٹی کے اندر اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر خود بھی جو لوگ اس نظر میں بد میں شکار ہیں وہ خود بھی پڑھیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر مسلمان کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ اور دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب